روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اور لانگو صاحب ہوم منسٹر صاحب ہم گئے تھے، ہم نے ان سے یہ کہا ان کے جو مطالبات تھے بالکل برحق تھے، حقیقت پہ مبنی تھا، ان کی جو مسائل تھے اس پہ بھی بات ہوئی، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں ابھی آپ سائن کر کے دے دیں۔ ہم نے کہا قانونی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آج بھی ہم نے کیبنٹ میں یہ بات کی تھی ان کی پرماننٹ ہونے کی، وہ ہمارے یہاں پہ یہ بل پیش ہو رہے تھے، ہمارے اسمبلی کا اجلاس تھا اور وہ جو اس کا ایجنڈا تھا اس کا نمبر نہیں آیا، تو باقی جو ایجنڈے کچھ رہ گئے تھے وہ ہم نے کہا کہ نیکسٹ جو ہمارا کیبنٹ ہوگا اس میں یہ ایجنڈا بھی اٹھایا جائے گا اور اس پہ ہم ان کو پرماننٹ کرنے کا ان کا جو حق ہے برحق ہے، یہ نہیں کہ یہ ناجائز مطالبہ ہے۔ ہم نے ان کو بہت کوشش کی کہ ان کو اس پہ سیٹسفائی کرے اور ان سے یہ کہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں کہ جو نیکسٹ کیبنٹ ہوگا کہ یہ کیبنٹ کے تھرو ہوتا ہے، یہ نہ میرے ہاتھ میں ہے، نہ ظہور صاحب اور نہ لانگو صاحب، تو اس پہ میں نے بہت کوشش ہم نے کی، اس پہ ہم نے کوشش کی کہ ان سے یہ مذاکرات ہم کامیاب کر کے اور ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ ہماری مائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، تکلیف سے آپ کے جو ہے بالکل گزر رہی ہیں، تو انہوں نے کوئی بات ہمارے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ہم نے کہا کہ آپ پھر ایک کمیٹی بنائیں، کمیٹی ہمارے پاس آ کے ہم بیٹھ جائیں، ہم آپ کو وہ زبان دیتے ہیں اور زبان کے تحت ہم آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر لیں گے، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے۔ ہم نے بہت آدھا گھنٹے تک ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، آخر ہم روانہ ہو گئے، یہاں تک آ گئے۔ ابھی ہم اپوزیشن کے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، یہاں پہ ہم اپنے لوگ اپنے جو ٹریجری بینچز سے ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے یہ کہہ دیں، ان کو باور کرائیں کہ ہم ان کا مطالبہ حل کریں گے، گورنمنٹ اس پہ بیٹھے گی، جو ہمارا آنے والا کیبنٹ ہے، ہم نے تو 25 کو ان کو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کرنا ہے، تو اگر 25 کو ہوا تو اسی میں رکھیں گے، اگر اس کے ساتھ 4-5 دن ڈیلے ہو گیا وہ کیبنٹ تو ہم اسی میں رکھیں گے، اور اس کو حل کرنے کی جو ہے ہم ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ ان کو حل کریں گے۔ جی اس سلسلے میں جی ثنا میں ایک بات عرض کر لوں، جس طرح زمرک خان نے عرض سن لے تو صحیح، اسد خان اچکزئی جو 5 مہینے اغوا ہوئے تھے، اٹھایا گیا تھا اور اس کا کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن 5 مہینے کے بعد ظالموں نے جس کے قاتل بھی گرفتار ہوئے ہیں اور اس کی لاش بہت ظالمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور کوئٹہ کے آس پاس جو گاؤں ہے اس میں پینک کر کے 3 مہینے سے اس کی لاش پڑی رہی، تو ایک بہت ظلم ہوا ان کے ساتھ۔ ہماری تو پہلے مطالبہ یہ ہے کہ ان کے لیے دعا پڑھائی جائے، اور یہ بھی مطالبہ ہے جناب اسپیکر صاحب کہ گورنمنٹ جو ادارے ہیں ہمارے، جو کیسز جن کے پاس ان کی تفتیش ہے، منصفانہ طریقے سے ان کی تفتیش ہونی چاہیے اور پوری حقائق کے ساتھ ہماری پارٹی کے سامنے لانا چاہیے اور پورے بلوچستان کے عوام کے سامنے اس بےایمانہ قتل اور اس بےایمانہ طریقے سے جو ہمارے ترجمان کو شہید کیا گیا، ان کے پیچھے جو محرکات ہیں، جو بھی سازشیں ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے اور مکمل تفتیش کے ساتھ عوام کے سامنے لایا جائے، تو میں درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے ان کی شہادت کے لیے دعا پڑھائی جائے۔ جناب اسپیکر، ساتھ ہی ساتھ زمرک اچکزئی کا بھتیجا وہی شہید پچھلے دنوں جو ہے بڑی سفاکی سے شہید ہوا تھا، قتل ہوا تھا، اس کے لیے بھی دعائے مغفرت کیا جائے۔ جناب چیئرمین، جو بچے سریاب روڈ پہ